بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد ہماری ایک تاریخ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک بہت زبردست واقعات ہوئے ہیں جس کو تاریخ میں محفوظ کیا گیا ہے. کبھی کبھی تاریخ کے بارے میں کچھ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. کل ہی ہم نے ایک حدیث سنی کہ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھتے اور پرانی باتیں آتی جن میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ خوشی کی باتیں ہوتی، صحابہ خوش ہوتے، ہنستے، اللہ کے نبی بھی مسکراتے. یہ کل کی بات گزر چکی. آج ایک تاریخ کے ایک اہم واقعے کو جاننے کی کوشش کریں گے. ہشام ابن عبد الملک نام سے ایک خلیفہ گزرا ہے. حضرت حسین کی شہادت کے بعد رضی اللہ عنہ یزید 2 سال کے بعد ہی ختم ہو گیا تھا. پھر مروان کے خاندان میں یہ حکومت چلی. انہی میں کا ایک بادشاہ ہے عبد الملک، اور اس کے کئی بیٹوں نے حکومت کی ہے. یہ جو ہشام ہے یہ عبد الملک کا بیٹا خود بھی آگے چل کر خلیفہ بنا، لیکن جب اس کا باپ خلیفہ تھا یا اس کا بھائی، ایک مرتبہ یہ حج کرنے کے ارادے سے آیا. یہ لوگ رہتے تھے ملک شام میں. اس وقت دارالسلطنت جو تھا وہ دمشق میں تھا. مدینے سے کوفہ، پھر کوفہ سے دمشق، تو سارے لوگ وہی رہتے تھے، رائل فیملی. یہ ہشام ابن عبد الملک پرنس تھا، اس کا باپ خلیفہ تھا. یہ تقریباً کربلا کا جو واقعہ ہونے کے کئی سال کے بعد ہے. یہ حج کرنے کے لیے آیا، ساتھ میں بہت سارے لوگ تھے جو اس کے ساتھ آئے ملک شام سے. یہ طواف جب کر رہا تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیشہ سے طواف میں اتنا رش ہوتا ہے کہ کوئی بھی آسانی سے بوسہ نہیں دے سکتا ہے. اس کے لیے لائن میں کھڑے ہو کر کوشش کرنی پڑتی. اچانک جائے اس کے لیے سب خالی ہو اور وہ بوسہ دے، ایسا پاسبل نہیں. جو ویٹ نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہاتھ کا اشارہ کر کے گزر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے بوسہ دینا. یہ 7 چکر لگایا، 7 چکر میں اتنی بھیڑ تھی کہ اس کو بوسہ دینا پاسبل ہی نہیں ہوا. اس کا طواف ختم ہو گیا تو اسے دربار لگ گیا، بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی حرم کے اندر، اور اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے سب بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے حرم کا لوگ طواف کر رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص تشریف لائے، انہوں نے بھی طواف شروع کیا. جب وہ حجر اسود کے پاس آئے تو سارے لوگ ہٹ کر کے ان کو بوسہ دینے کے لیے جگہ خالی کر دی. وہ گئے آرام سے، وہ بوسہ لیے. 7 چکر میں ایسے ہی ہوا. ہر بار وہ آتے، سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے اور وہ آرام سے حجر اسود کا بوسہ دے کر آگے نکلتے.
ساتوں چکر میں آرام سے انہوں نے بوسہ دیا۔ اب یہ جو پرنس تھا ہشام ابن عبد الملک، یہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ جو چمچے جو لوگ ہوتے ہیں ساتھ میں جو آئے تھے، انہوں نے دیکھا یہ کون ہے؟ اے پرنس، یہ کون ہے؟ آپ کے لیے تو پاسبل نہیں تھا، کسی نے جگہ نہیں دی، سب اپنے اپنے میں لگے رہے، اور ان کو دیکھو کتنا احترام سے لوگ ان کو جگہ دے رہے ہیں، یہ کون ہے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن اگر وہ بتاتا کہ وہ فلاں ہے، میں ان کو جانتا ہوں، تو سب لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس کو جیلسی تھی، جان بوجھ کر اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ انہی لوگوں میں ایک عرب کا بہت فیمس شاعر بھی موجود تھا، اس کا نام ہے فرزدق، بڑا شاعر ہے، کوی بہترین، اور یہ تابعی ہے۔ انہوں نے کئی صحابہ سے ملاقاتیں کی اور عربی زبان پر بڑی مہارت ان کو ہے۔ جب اس نے انکار کیا نا، ان کو آ گیا بہت غصہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ یہ جو شاعر تھے، کوی، بہت فیمس تھے، سارے لوگ جانتے تھے، اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ بھی جانتے تھے۔ پوچھا، اور اس کا نام، اس کی لقب، اس کو لوگ فرزدق کہتے تھے، ابو فراس کنیت تھی۔ ان میں سے کسی نے کہا آپ جانتے ہیں تو بتائیے ہے کون؟ اتنے محترم بزرگ شخصیت کہ لوگ، ایک تو چہرہ نورانی، پلس ان کے لیے لوگ اتنا احترام ہے کہ حجر اسود پہ کوئی کسی کو موقع نہیں دیتا ہے، لیکن ان کے لیے دور جاتے ہیں۔ تب فرزدق نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک پوری کویتا لکھ ڈالی، بول دیا زبردستی، برجستہ، بہت ہی بہترین قصیدہ، نظم، جو اس میں 20 سے بھی زیادہ اشعار تھے، اور ایسے زبردست اشعار اس نے شروع ہی کیا۔ هذا الذي تعرف البطحاء وطأة والبيت يعرفه والحل والحرم، یہ شروع کہتا ہے یہ وہ ہیں جن کو مکے کا ذرہ ذرہ زمین جانتی ہے۔ هذا الذي تعرف البطحاء، بطحا کہتے ہیں زمین کو، ریت جو بھی ہے۔ والبیت یعرفہ، بیت اللہ، اللہ کا جو گھر ہے وہ بھی ان کو جانتا ہے۔ والحل والحرم، حل جو حرم سے باہر کا ایریا، اور حرم تو حرم ہے جہاں ہم لوگ طواف کرتے ہیں، وہ پورا ایک حدود ہے، ایک لیمٹس ہے، جسے اللہ کے نبی نے بتایا مکے میں بہت سارا وہ علاقہ ہے جو حرم کہلاتا ہے، آدمی بغیر احرام کے اس کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اس جگہ کے اندر اگر آپ کوئی ایک نیکی کرتے ہیں تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ اس پورے ایریے کو حرم کہا جاتا ہے، جس میں کعبہ بھی ہے اور چاروں طرف کی مسجد بھی، اور دور دور تک ہے۔ منی اسی میں ہے جہاں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، نہیں کتنی بلاغت، یہ کہتا ہے کہ اے ہشام، تم جلسی میں آ کر، تکبر میں آ کر، جان بوجھ کر یہ کہتے ہو کہ میں ان کو نہیں جانتا، حالانکہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کو سارا مکہ جانتا ہے، مکے کا ایک ایک مقام ان کو جانتا ہے، اللہ کا گھر جانتا ہے، زمین جانتی ہے، حل و حرم سب جانتے ہیں۔ یہ پہلا شعر ہے۔ کئی اشعار اس نے کہے ہیں بہت ہی بلاغت کے ساتھ۔ وہیں بیٹھے کچھ سوچا نہیں، ٹائم نہیں تھا۔ کہتا ہے ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ پورا لیرکس آپ دیکھیں، پورا شعر جو ہے ہر اخیر میں میم آ جاتا ہے، بہترین الفاظ ہیں۔ یہ کہتا ہے یہ اللہ کے سب سے بزرگ ہستی کی اولاد ہے۔ دنیا بھر میں اللہ کے جتنے بندے ہیں ان میں سب سے بہترین ان کا خاندان ہے۔
اصل میں وہ کون تھے؟ حضرت زین العابدین تھے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت حسین کے بیٹے، حضرت فاطمہ کے نواسے، پوترے، بیٹے کے۔ تو کہتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بزرگ اور بہترین خاندان سے ان کا تعلق ہے، یہ متقی ہیں، صاف ستھرے ہیں، پاکیزہ ہیں، ساری چیزیں۔ ہذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں جن کو تم جاننے سے انکار کرتے ہو۔ تم نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یعنی فاطمہ کے پوتا بیٹے کے برابر۔ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، کہتا ہے ان کے دادا یعنی اللہ کے نبی کی طرف منسوب، ان کے جد امجد آخری نبی ہے، ان کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ اتنے بڑے خاندان کے اتنی محترم شخصیت تم ان کا انکار کر رہے ہو۔ وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِضَائِرِهِ، وہ کہتا ہے تم نے جو ان کا انکار کیا، یہ کہا کہ میں ان کو نہیں جانتا، اس سے ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ العرب یعرف من انکرت والعجم، کہتے ہیں عرب کے سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، اور عرب کے باہر جو ہے وہ بھی سب جانتے ہیں، یعنی ساری دنیا کے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ دنیا میں کون ہے جو ان کو نہیں جانتا؟ عربی بولنے والے کو عرب کہتے ہیں، اور عجم جن کی لینگویج عربی نہیں ہے، کوئی بھی لینگویج ہو، ہم ہندوستانی بھی عجمی ہیں، اور عجم اس لیے کہتے ہیں یعنی عربی زبان کو وہ لوگ اتنا مانتے تھے کہ جو عربی نہیں جانتا ہے وہ گونگے کے برابر ہے، جیسے موگا ہوتا ہے نا۔ اصل زبان تو عربی ہے، جو عربی نہیں جانتا وہ بولنا ہی نہیں جانتا، گویا کہ وہ ایک طرح کا گونگا ہے۔ اعجمی کہتے ہیں گونگوں کو، ساری دنیا کو وہ لوگ گونگے کہتے تھے۔ یہاں یہی بتایا گیا ہے عرب ہی کے لوگ نہیں، دنیا کے سارے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ جن کو ساری دنیا جانتی ہے، تو اگر نہیں جانتا ہے تو ان کو جاننے سے انکار کرتا ہے تو ان کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ تو یہی اس نے، اور اس میں ایک اور شعر انہوں نے کہا، ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لاءه نعم، وہ کہتا ہے یہ ایسے خاندان سے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی مانگنے والے کو نو نہیں بولا ہے۔ کوئی بھی ان سے کچھ مانگتا ہے، ان کے پاس آتا ہے تو یہ اسے ہاں ہی کہتے، دیتے ہی ہیں، کبھی انکار نہیں کرتے ہیں۔ لا کا مطلب انکار ہے نا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، انکار ہے پھر اس بات ہے، نہیں کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق مگر اللہ کی ذات۔ تو یہ کہتے ہیں یہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی نہیں کرنے کا بات منہ سے نکالے نہیں۔ ما قال لا قط، کبھی بھی لا جو ہے ان کی زبان مبارک سے نہیں نکلا، الا فی تشہدہ، مگر ایک جگہ تو سب کو بولنا پڑتا ہے، جب کلمے میں شہادت دینا ہوتا ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کلمہ تو شروع ہی ہوتا ہے لا الہ سے، کلمے کے علاوہ کبھی بھی انہوں نے لا کا لفظ ہی بولا نہیں۔ لولا التشہد، اگر کلمہ اور شہادت التحیات نہ ہوتی، جس میں کلمہ ہے جس میں لا پڑھنا پڑتا ہے، تو ان کا لا بھی نعم ہو جاتا، ہاں ہو جاتا۔ یہ اتنے مبارک شخصیت ہیں، ان کی یہ فضائل ہیں، تو نے جلس میں آ کر کے کہ لوگ جو ہے مجھ سے زیادہ ان کو مان رہے ہیں، ان کا انکار کیا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ 20 سے زیادہ اشعار، ایک جگہ کہتا ہے یغمی حیاء و یغمی من محابتہ، وہ کسی کو دیکھتے نہیں ہیں، حیا اتنی زیادہ ان میں ہے کہ کسی کے فیس کی طرف نہیں دیکھتے، ہمیشہ اپنی نظر نیچے رکھتے ہیں، اور لوگ جو ہے ان کے احترام میں
رعب کی وجہ سے ان کو دیکھ نہیں پاتے. فلا یکلم الا حین یبتسم، ان سے بات کرنے کے لیے ویٹ کرتے ہیں لوگ جب ان کا چہرہ مسکرائے، یعنی وہ جب ٹھیک ہوں لگے کہ ہاں تبھی بات کرتے ہیں، عام حالات میں بات نہیں کرتے. لمبے شاعری ہے کہ لوگ جو ہے ہماری تاریخ کے اندر بہت کامیاب لوگ گزرے، ادیب لوگ، بڑے بڑے کوی، یعنی یہ اس وقت کے کہے گئے اشعار آج بھی کالجوں کے اندر سلیبس میں موجود ہے. 1400 سال پہلے کی یہ اشعار ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے شاعر ہیں اور اسی طرح بہت سارے رائٹر ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں اسلام کی وضاحت کے لیے بہترین کتابیں لکھی ہیں. جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسٹڈی کی، تو انسان کو نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان مضبوط اس کا ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ کبھی انسان تھوڑا ڈیپلی اندر جانے کی ضرورت ہے، اسٹڈی کرنے. آج ہم اردو کے کچھ اچھے گانے سن کر بڑے خوش ہو جاتے، کتنا اچھا ہے. ارے اتنے ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی اللہ کے نبی کے بارے میں، اشعار بھی ہیں. ہم تھوڑا سا اس میں محنت کر کے تھوڑا دلچسپی لیں گے تو بہت کچھ ان کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ یہ جدھر سے جاتے تھے لوگ ان کی عزت کرتے تھے. خانہ کعبہ کے اندر دوران طواف لوگ ان کے لیے جگہ دے رہے. یہ ایسے ہی نہیں ہوا. جو قربانیاں انہوں نے دی، جو اپنے آپ کو انہوں نے بنایا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی یہ عزت رکھی. یہاں ہے اور ہمیشہ رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ یہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین کے بارے میں، یہی کہ ایک تو والد صاحب ہیں اور ایک چچا ہیں، ان دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ جنت کے اندر سارے جوانوں کے یہ دونوں بھائی سردار ہوں گے. جنت میں تو ہر آدمی ایک بڑی جنت ملے گی، وہ آرام سے ہوگا، ہر نعمت اس کے اندر ہوگی، وہاں سرداری کی کیا ضرورت ہے. جنت میں جانے کے بعد بھی ان لوگوں کے بارے میں نالج حاصل کرنا، یہ ایسی شخصیات نہیں ہیں کہ ایک بار دیکھ لیا بس ختم. ہزاروں سال اور لامتناہی زندگی جنت کی جو ہوگی، اس میں اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے انجوائے کرتے ہوئے یہ جو شخصیتیں ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے بارے میں بھی بہت کچھ وہاں جانیں گے اور جانتے رہیں گے. اور کبھی اللہ کے بارے میں جو جانکاری ہے جاننے کی اور سمجھنے کی اور اللہ کے ذات سے استفادہ کرنے میں جنت میں ٹائم لگتا جائے گا. جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کو دیکھنا. اللہ کو دیکھنے سے جو فرحت، جو خوشی ملے گی وہ کسی اور نعمت میں نہیں ملے گی جنت کے اندر. یہ جو شخصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے جو حضرات ہیں، ان کے بارے میں جنت میں جانتے 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 استفادہ کرتے کرتے کروڑوں سال گزر جائیں گے، لیکن اس لیے ان کو سردار بنایا گیا. اللہ کی قدرت، اللہ نے کتنا زبردست، کیسے شاہکار اللہ بناتا ہے، ایک نمونہ ہے. دنیا میں تو ہم نے بہت کم جانا ہے. اس وقت کے حالات ایسے ہوئے کہ ان لوگوں کی جو شخصیتیں ہیں پورا کھل کر ہمارے بہت مختصر جو بھی ہے، حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں اتنا نہیں لکھا گیا جتنا لکھا جانا چاہیے، جتنا ہمیں. لیکن یہ سارا پورا ہوگا جب ہم جنت میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی حسن حسین اور خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں بھی اللہ جنت میں ان کا ساتھ عطا فرمائے اور ان کی سرداری میں ہمیں جنت میں داخل ہونے کے اللہ ہمیں توفیق دے، تاکہ اور بھی بہت کچھ وہاں جا کر کے ہم
بڑی بڑی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔